الحاج پیر سید رئیس اشرف شفیع جیلانی سجادہ نشین آستان سرکار شاہ میرا و سید العلماء حضرت سید نظامی اشرف شفیع جیلانی و خلفائے رئیس ملت و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ تقریب استقبال و روانگی حج و زیارت مکہ و مدینہ منورہ زیارت حرمین شریفین کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے والے آئے ہوئے تمام لوگوں کو اس مقدس دیار کی حاضری ہم سب کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ 70,000 فرشتے جہاں صبح میں آتے ہیں 70,000 شام میں آتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ آ گیا وہ قیامت تک پھر آ نہیں سکتا۔ حضور کی امت کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ فرشتے ہیں جو ایک ہی بار زندگی میں آتے ہیں، اور الحمدللہ جب ہمیں سرکار بلاتے تب ہمیں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حضور رئیس ملت کی برکت سے اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور وہ ایسا شہر ہے کہ جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ مدینے کی تو دھوپ کی روشنی میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے، مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے، مدینے کے پانی میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ مکہ میں یا پوری دنیا میں کہیں خاک شفا نہیں ہے، اگر ہے تو مدینے منورہ ہے۔ یعنی ایک بار حضور پاک زخمی ہوئے تھے ظاہری طور پر، تو وہاں کی مدینہ منورہ کی مٹی، جب پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی زخم تو ڈاکٹر کا تھا نہیں، مٹی لگا کر کے اس کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک دھرتی مدینہ منورہ کی مٹی پر جسم پر لگایا تو اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھا۔ یہ ایسا نہیں کہ حضور کو معلوم تھا یہاں کی مٹی میں یہ ہے، یعنی کچھ نہیں، نارمل حضور نے لیا لگا لیا، برکت حضور کی تھی۔ آج زمین پر لگانا تھا، اللہ نے پورے مدینے کی زمین میں برکت عطا فرمائی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے۔ جیسے ہر آدمی کی دل ہم سب کے سینے میں ہوتا ہے، اور جب تک دل ہے تب تک آدمی بے دھڑک چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے دنیا کا بھی کہیں دل ہوگا وہ دل مدینے میں ہے، دھڑکن مدینے منورہ میں ہے، اور یہ دھڑکن الحمدللہ زندہ ہے، جس کی گواہی آج سورج چاند ستارے سب دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب حضور کا کرم ہے، اور وہ جسے بلا لیں، اور ہم سب بڑے خوش بخت لوگ ہیں الحمدللہ، ہماری قسمت پر ناز کریں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، ہر آدمی حضور کی محفل میں بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اکثر ہمارے علماء کا یہ رونا ہوتا ہے کہ ہمارے جلسے میں بڑے بڑے لوگ نہیں آتے، انجینئر نہیں آتے، ڈاکٹر نہیں آتے، آفیسر نہیں آتے، یہ نہیں آتے۔ میں نے کہا حضور کی جب زندہ جب باحیات تھے حضور، اس محفل میں بھی یہ سب نہیں آتے، جو غریب مسلمان تھے وہی آ کے بیٹھتے۔ تو اگر کوئی جیسے ہمارے وکیل صاحب ہیں، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر محفل حضور میں آ گیا ہو، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے نہ آنے سے ہماری محفل میں کوئی اثر نہیں بننے والا، لیکن اس کے آنے سے اس کا مقدر سنورنے والا ہے۔ اور یہ تو فیصلہ اللہ نے کیا، وہی آتے جسے سرکار بلاتے۔ اور محفل کی شان کیا ہوتی ہے؟ کہیں پر بھی ہو، کسی کے بھی گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ نے سنا ہوگا علماء کے بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ جس گھر کو پردہ نہ ہو، کوئی اگر شرابی دیکھ لے گھر میں 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کوئی گنہگار دیکھ لے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج تو عمر بھائی نے گھر کھول دیا، 40 نہیں 40 لوگ 80 لوگ دیکھ رہے ہیں، یعنی کتنی 160 آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔
اور سب اچھے لوگ نہیں ہیں، میں نہیں کہ سب بہت نیک پرہیزگار لوگ ہیں، اس میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں. لیکن اب علماء کرام سے پوچھو، یہاں تو 160 آنکھیں آ گئی ہیں گھر میں، اب کیا اس گھر کی برکت چلی جائے گی؟ تو کہیں گے نہیں، ایسے کوئی دیکھتا تو چلی جاتی. آج مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کو دیکھ لیا، آج ان کی اولاد کو دیکھنے آئے. ہمیں جب اولاد کو دیکھنے کے لیے جب چور گھر میں گھسا تو ٹکٹ اس کو عطا ہو گئی. چور جیسا چور نہ رہا قطب بن گیا. یہ برکتیں آل رسول کی ہوتی ہیں. آپ سے اپنی قسمت پر ناز کرے. ابھی صبح میں ہمت نگر میں تھا، ابھی وہاں سے ڈائریکٹ پروگرام کر کے آپ کے اس پروگرام میں بیٹھا ہوں آ کر کے. تو یہ حضور کی محفل کا اعجاز ہے، کرم ہے. کیا کرم ہے؟ کیسے بھی لوگوں کہیں پر بھی ہوتے اللہ جبریل امین کو بھیجتا ہے، جبریل جاؤ، حدیث قدسی ہے. یہ پوری محفل کو اپنے پروں میں لگا، اپنے پر کا شامیانہ لگا، پوری محفل کو کر لیا. اے اللہ ہو گیا. اب جبریل جاؤ، دیکھو میرے بندے مجھ سے چاہتے کیا ہیں، میرے بندے مجھ سے چاہتے کیا ہیں. قربان جاؤ، ہمارا رب کتنا کریم رب ہے، کتنا اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. یہ جبرائیل جاؤ، کس کو لگایا خدمت میں؟ حضور کی امت کے لیے. کس کو؟ جو انبیاء کے پاس پیغام لے کر کے آتے. جبرائیل جاؤ، میرے بندے چاہتے کیا ہے. جبرائیل امی آئیں گے، جائیں گے. اللہ کی بات، مولا اس میں سب نیک نہیں ہے، کچھ تو بہت خراب ہے، کچھ یہ ہے، کچھ یہ. رب فرمائے گا جبرائیل میں نے یہ نہیں کہا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو میرے محبوب کی محفل میں لوگ چاہتے کیا ہے. جبرائیل امی آئیں گے، سب کی فریاد لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اے مولا فلاں آدمی یہ چاہتا ہے، فلاں آدمی یہ چاہتا ہے، فلاں آدمی یہ چاہتا ہے، فلاں آدمی یہ چاہتا ہے. اللہ فرمائے گا میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے محبوب کی محفل کی برکت سے اسے یہ چیز عطا کر دی، اسے یہ چیز عطا کر دی. پھر جبریل اپنی کہیں گے مولا اس میں تو کچھ بہت بدکار تھے، گنہگار تھے، شرابی تھے، یہ تھے وہ تھے. رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. رب فرمائے گا اے جبرائیل تم ان کے گناہ کو کیوں دیکھتے ہو، یہ دیکھو کس کی محفل میں بیٹھے. ان کے گناہوں کو دیکھنے نہیں بھیجا ہے، میں نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ مصطفیٰ کی میلاد سجا رہے ہیں. وہ چاہتے کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے. تو جبریل امی سے رب فرماتا ہے جبریل میں نے ان کی ہر چاہت عطا کر دی، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور مرد پر سونا حرام ہے، لیکن حضور اگر کسی صحابی کو سونے کا کنگن دے دے کہ پہن لو، مرد پر حرام ہے. وہ مرد صحابی پہن سکتے ہیں، نبی مختار کل ہے. حضور جسے جو دے دے. پھر میرے دوستوں عقل وہاں نہیں لگتی ہے، کیونکہ مرضی مصطفیٰ قانون خدا ہے. مرضی مصطفیٰ قانون خدا ہے. مرد پر 4 شادی جائز ہے، قرآن میں ہے. لیکن جب مولا علی کی شادی خاتون جنت سے ہوتی ہے، علی فرماتے ہیں مجھ پر دوسرا نکاح کرنا حرام ہے، جبکہ قرآن نص قطعی ہے، قرآن کا حکم ہے 4 شادی کر سکتے ہیں. لیکن مولا علی نے خاتون جنت جب تک نکاح میں تھی دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے علی جب تک میری بیٹی تمہارے ساتھ رہے دوسرا نکاح مت کرنا. علی سمجھ گئے جب تک فاطمہ میرے ساتھ ہے نکاح مجھ پر حرام ہو چکا ہے. جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا کہ آپ تم نماز پڑھا دو، میری طبیعت کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. اور حضور نے جب سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، حضور نے اپنے حجرے کی جالی مبارک سے دیکھا کہ لاؤ میں دیکھوں میری غیر موجودگی میں میرے صحابہ نماز کیسے پڑھ گئے. حضور نے وہ منظر کو دیکھا،
تو آپ کا ارادہ ہوا چلو میں بھی مسجد چلتا ہوں. سبحان اللہ. حضور جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں پیچھے کی طرف سے خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خوشبو سے صحابہ سمجھ گئے حضور آ گئے. صحابہ کیا سمجھ گئے؟ حضور آ گئے، حضور ابھی پیچھے ہیں. خوشبو مصطفیٰ سے صحابہ سمجھ گئے ارے جو صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں بیٹھ جائے کلمہ پڑھ لے انہیں پیٹ کے پیچھے کا علم ہو جاتا ہے کہ پیچھے آنے والا کوئی مکے کا مسل نہیں، خدا کا حبیب. جب صحابہ کو علم ہو سکتا ہے جس کی برکت سے صحابہ کو یہ مقام ملا ہے کہ صحابہ پیٹ کے پیچھے دیکھ رہے کہ بتا رہے ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہ آنے والا کون ہے، تو ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ. تو حضور جب داخل ہوئے حضرت انس بن مالک غالباً ان کو احساس ہو گیا کہ پیارے آقا مسجد میں آ گئے. سبحان اللہ. اب حضور جب آ گئے ہوں تو کیا کہنا پھر تو سب نماز میں کھڑے ہیں اور حالت نماز میں صحابہ نے جیسے ابھی حضرت آئے آپ لوگوں نے رستہ بنایا، لوگوں نے رستے بنا دیے اور رستے بنانے کے بعد حضرت انس بن مالک غالباً وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دائیں جانب کھڑے تھے صف میں اور اپنے ہاتھوں سے ایسے تالی بجائی. کیا کیا؟ اس طریقے سے. اس لیے وہ نماز ابوبکر صدیق پڑھ رہے تھے، تالی بجائی تاکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی علم ہو جائے کہ حضور آ گئے ہیں. تالی کی آہٹ سے اور خوشبو مصطفیٰ سے حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے. حالت نماز میں صدیق اکبر پلٹ گئے اور پلٹنے کے بعد حضور کی طرف متوجہ ہو کر کے آگے کر دیا حضور کو. حضور نے کہا نہیں تم نماز پڑھاؤ. اب یہاں ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث شاہد ہے، اگر امام پلٹ جائے قبلے سے اس کا رخ چینج ہو جائے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اور حضور کیا فرماتے؟ نماز پڑھو، یعنی نماز ٹوٹی نہیں ہے. ابوبکر صدیق سے پوچھو اے ابوبکر صدیق آپ نے نماز کا ادا کیوں نہ کیا؟ تو وہ کہیں گے سنو اب تک ہم کعبے کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف اپنے رخ کو کیا ابوبکر سمجھ گئے ہمیشہ ہر نماز قبلے کی طرف رخ کر کے ہماری کامیاب ہوتی تھی اور پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں. لیکن آج کی نماز تو ایسی نماز ہے آگے پیچھے قبلہ ہے پیٹ میں. آگے آنا حضرت فرماتے حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، حاجیوں دیکھو نہیں آؤ. جب مکے میں آؤ گے تب پتا چلے گا جلوہ مصطفیٰ کیا ہے. جب مکے میں آؤ گے تب پتا چلے گا شان مصطفیٰ کیا ہے. جب مکے میں آؤ گے تب پتا چلے گا اختیار مصطفیٰ کیا ہے. جب مکے میں آؤ گے تب پتا چلے گا مرضی مصطفیٰ کیا ہے. مکے میں آؤ گے تب پتا چلے گا رضا مصطفیٰ کیا ہے. حاجیوں آؤ آؤ روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ ایسے صحابہ ہیں جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ دیا. حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابی جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے. میرے دوستو ایسے جلیل القدر صحابی حضور کو دیکھ کر کے اپنے رخ کو بدل دیا. انہیں معلوم ہے مصطفیٰ راضی ہے تو ساری نماز اللہ قبول فرمائے. میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں ہم سب کو ایسے ہی صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت میں زندگی موت عطا فرمائے. اور حضور کی محبت ہی عین ایمان ہے، ایمان کا جز ہے. اور اگر محبت نہیں ہے پیارے آقا کی تو ہم کچھ بھی کر لیں حضور کو اگر راضی نہیں کیا، جس کی رضا اللہ خود چاہتا ہو. وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے. آخری ایک بات ہے،
हुजूर है क्या और हुजूर की बारगाह क्या बारगाह है, सुभान अल्लाह। एक बार इमाम इश्क मोहब्बत अहाते मदीने मुनव्वरा में अहाते मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए थे और एक उस वक्त का बहुत बड़ा शायर भी आया हुआ था, बहुत बड़ा शायर बैठे हुए थे। किसी ने उस शायर से कहा कि हुजूर के जो पुराने लोग जिन्होंने कश्ती वगैरह से सफ़र करा होगा हज का, और उसके बाद भी कुछ अरसे तक जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा वहाँ 2 खजूर के झाड़ लगे हुए थे। किसी ने उस शायर से कहा इतना प्यारा मंजर है कि 2 खजूर के झाड़ है और सामने रौज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पर कुछ तुम नक्शा खींचो। जैसे अभी सिमरों में पढ़ा ना मैंने, जो नक्शा खींचा ये बहता हुआ नीर का तेरे पानी, ये सीढ़ी का मंजर, ये मस्जिद, ये गुंबद, ऐसे नक्शा खींचो इस मंजर का। तो उसने शेर लिखा, खम है दरख्त, खम है, खम माने झुका हुआ, खम है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। वो शायर ने लिखा, क्या लिखा? मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। लोग तारीफ करें, क्या शेर लिखा, तुरंत लिख दिया, क्या बात है, वाह 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 वाह। आला हजरत तक एक आदमी पहुंचा, हजरत आज तो एक शायर ने कमाल कर दिया, आला हजरत भी वहाँ कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहा क्या कमाल किया? कहा ऐसा शेर लिखा है कि जिसका कोई जवाब नहीं, कहा पढ़ के सुनाओ। तो उसने पढ़ा, खम है दरख्त, खम माने झुका हुआ, दरख्त माने झाड़, खम है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। आला हजरत नाराज हो गए, कहा किस बेवकूफ ने ये शेर लिखा है? हुजूर के रोजे को लैला के खेमे से मिलाया और हुजूर के बारगाह के जो दरख्त उसको मजनू से मिलाया। ये शायर बेअदब शायर, बाअदब नहीं है, बेअदब है। तो कहा हुजूर क्या होगा? इसीलिए मैं आला का जिक्र हमेशा करता हूँ। आला फरमाते हैं, सुनो पहला शेर तो पहला मिसरा बिल्कुल सही है, खम है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने। और दूसरा गड़बड़ है, लैला मजनू की कोई कहानी है ये? कहा वो और लोग होते हैं, प्यारे आका की बारगाह है। यहाँ गोश्त को दे करके मोहब्बत को नहीं जाहिर किया जाता है। ये तो ऐसी है, उसने यूसुफ था वो तो कट गई उंगलियां, यहाँ तो लोग सर कटाते नजर आते हैं। की बारगाह वहाँ कटती है, यहाँ तो कटाते रहेंगे और इंशाल्लाह कयामत तक कटाते रहेंगे। इंशाल्लाह मर मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, अता तेरे ना मिटा है ना मिटेगा। अभी चर्चा तेरा लोग चले हैं हुजूर के परचम को दबाने, उनके चर्चे को मिटाने। मैं उनसे कहता हूँ तुम नहीं मिटा सकते हो। हुजूर के मिशन को मिटाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें रुए जमीन से सूरज को मिटाना है, सितारे को मिटाना है, आसमान को मिटाना है, हुजूर के खानदान को मिटाना होगा। अरे खानदान तो बड़ी चीज है, पहले हुजूर के गुलामों को मिटाना होगा, हुजूर के गुलामों को मिटाना होगा। मेरे प्यारों, इस पर भी एक बात आ रही लेकिन वक्त नहीं है, मैं फिर कभी किसी मौके पर पेश करूंगा। फिर आला हज़रत ने इसला किया, आप फरमाते खम है दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने, सुभान अल्लाह। और फरमाते कुदसी खड़े हैं, कुदसी खड़े हैं, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। यानी वो जो झाड़ है वो कुदसी है, जन्नत के फरिश्ते हैं, वो कुदसी खड़े हैं। लैला का खैमा नहीं है, जिस जगह लामका अर्श जहां है, या अर्श मौला है जहां फरिश्ते खड़े नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह वो बारगाह है, या अर्श मौला है, और इसकी अज़मत और इफ़ात और बुलंदी ऐसी है कि अर्श से भी अफज़ल रोज़े मुस्तफ़ा की जगह। सुभान अल्लाह। हुजूर की जो जगह है मामूली जगह नहीं है, बहुत अफज़ल जगह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान के साथ, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ, इस्तिकामत के साथ उस बारगाह करम की हाजिरी नसीब फरमाए। और दोस्तों, जो वलियों की बारगाह में हम सब जाते हैं, अपनी गुर्बत पर परेशान है, रियाजुल जन्नह मदीने मुनव्वरा में कोई गरीब बेचारा नहीं जा सकता है ना, बोलो भाई, नहीं जा सकता है। तो अब वो परेशान होगा कि ये तो जन्नत के बागीचे से चले आए, मैं तो अभी तक गया ही नहीं। प्यारे आका पर कुर्बान जाओ, जो आप शाही आलम में जाते हैं, मूसा सुहाग में जाते हैं,
قطب عالم سرکار میں جاتے ہیں، میرا داتار میں جاتے ہیں، شیخ وجی الدین علوی گجراتی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شیر علی بابا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سرکار شاہ میرا میں جاتے ہیں، غوث اعظم کے دیار میں، یا غریب نواز کی چوکھٹ پر، محبوب الہی کی بارگاہ میں، مختوم سپنا کی بارگاہ میں جو آپ جاتے ہیں، یہ کیا ہے آپ کا جانا؟ معلوم ہے آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا ارادہ ہو اور آپ کی غریبی کہتی ہو کہ تو نہیں جا سکتا مدینہ، تو غریبی سے ہار مت جانا، ترنت چلے جانا شاہ عالم جو قریب کا آستانہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر المؤمنین روز من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے۔ یہ لوگوں کو میونسپل کارپوریشن کا باغیچہ مبارک، ہمیں خاتون جنت کے گھر کا باغیچہ۔ ہماری طاقت ہماری ہمت، ہماری دولت ہماری جنت۔ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے، شاہ عالم علی کے بیٹے ہیں، موسیٰ سہار علی کے بیٹے ہیں، شاہ میرا علی کے بیٹے ہیں، روح زمین پر جتنے آدیا ہے گنبد کے نیچے لیتے ہیں، یہ اکثر علی کے بیٹے ہیں۔ اور اعلیٰ حسن لکھتے ہیں کیا پاک رضا اور چمن ہے کرم کی زہرا ہے کلی، زہرا ہے کلی، حسین اور حسن جس میں پھول ہے۔ خاتون جنت کے باغ، خاتون جنت کے باغ ہیں۔ جب ڈاکٹر کے کہنے سے، دنیاوی باغیچے میں چلنے سے بلڈ پریشر ختم ہو سکتا ہے، اسٹریس ختم ہو سکتا ہے، صحت مل سکتی ہے، تم زندہ رہ سکتے ہو، تمہاری آنکھوں کی روشنی باغیچے میں چلنے سے بڑھ سکتی ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جب چائنا کی گھاس پر چل کر کے آنکھوں میں روشنی بڑھا سکتے ہو تو شاہ عالم کی بارگاہ میں جاؤ، روشنی بھی بڑھے گی اور معرفت بھی اللہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ میں اکثر کہتا ہوں حضرت کو دیکھنا اور ہے، حضرت میں دیکھنا اور ہے، حضرت میں دیکھنا اور ہے۔ جب تم حضرت کو دیکھو گے داڑھی ٹوپی والا کو ایک نظر آئے گا، حضرت میں جب دیکھو گے تو علی کا جلوہ نظر آئے گا، کا جلوہ نظر آئے گا، مختوم سپنا کا جلوہ نظر آئے گا، اور ان بزرگوں کا جلوہ نظر آئے گا، اجداد کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان مومنیوں نے صرف دیکھا یہ آل رسول، یہ آل رسول، یہ حضور کا گھرانہ، یہ گھرانہ، یہ گھرانہ، لیکن جب بریلی والے نے دیکھا، بریلی والے نے دیکھا، بریلی والے نے دیکھا تو یہ گھرانہ سمجھ کے نہیں دیکھا، ان کے اندر دیکھا، اندر دیکھا، اور جب اندر دیکھا تو تڑپ کے کہا تیری نسل پاک میں نور کا، تو ہے نور تیرا سب نور کا۔ اب کوئی کہے مجھے نہیں دکھا، میں کہوں گا اعلیٰ حضرت کے پاس چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اعلیٰ حضرت ایسے دیکھتے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دیکھنا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو۔ جب اعلیٰ حضرت کعبے کی آنکھ سے حضور کا روزہ دیکھتے ہیں، اس کی برکت سے جب حضور کی آل کو دیکھا تو حضور کی آل میں دیکھا، جب میں دیکھا تو جلوہ مصطفیٰ نظر آیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سمجھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب آج 1400 سال کے بعد ان کی آل کے پاس بیٹھو، بھی آدھی گھنٹہ ہونے والا ہے تقریر کے، پتہ نہیں چلا، ایمان رہے پتہ چلا، ٹاٹیے درد کیے، زبردستی مت بولنا بھائی، آئے پکا نا بالکل سے، کسی کے ٹاٹیے میں درد ہوئی، کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، کچھ نہیں نا، یہاں عرضی لگتی نہیں ہے، یہاں تو نگاہوں سے عرضی لگتی ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ کسی کو کوئی درد ہے نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں پوچھوں گا کیوں بھائی؟ کہو گے حضرت محبت میں کھڑے رہیں گے، محبت میں۔ تو جب 1400 سال کے بعد حضور کی آل کی محبت میں کھڑے ہو، درد کا احساس نہیں ہوتا، تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو صحابہ کتنے خوش نصیب تھے۔
وہ ان کا ذکر سن رہے ہیں تو بھوک پیاس کا احساس کرتا وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب حضور کا ایک بڑی پیاری بات آ گئی ہے. دیوانے کس سے کہتے ہیں؟ کچھ دیوانے جن کو فون کر کے بلانا جاتا ہے اور کچھ دیوانے ان کو احساس ہوتا لگتا ہے پیر صاحب میرے احمدآبادی میں. دونوں میں بہت فرق ہے بھائی, دونوں میں بہت فرق ہے. کچھ کو فون کرنا پڑتا ہے تب حضرت آئے, اور کچھ کو ایسا لگے میرے کو ایسا لگتا حضرت آنے والا. یہ دونوں بہت فرق ہے. ایسے پیر بن جاؤ گاڑی اندر انٹر ہو تمہیں احساس ہو جائے, ایسا احساس ہو جائے. اس کے لیے کنیکشن چاہیے, وہ بھی رات کی تنہائی میں جب عبادت کرو تو اللہ سے دعا مانگو. اہل بیت کی معرفت تو عطا کرے. سمجھو میری بات کو, کم سے کم اتنی دعا مانگ لو ایک بار زندگی میں, یہ اللہ جو آل رسول کے اندر تم نے خوشبو رکھی ہے, کبھی مجھے تم تو سنگھا دے وہ خوشبو ہے. تڑپ رکھو, اللہ راستے ہموار کرنے والا ہے. آج تڑپ تو ہے نہیں, اور بننا سب کو خواہش ہے میں عامل خسرو بن جاؤں. ارے بھائی محبوب الہی بھی لے آؤ. اور کسی کو تلاش ہے کہ میرا پیر محبوب الہی ہوتا, میں نے کہا تو بھی تو عامل خسرو ہوتا. تو سب پر ڈیپینڈ ہے, سب کی مرضی کی بات ہے. دیوانے کسے کہتے ہیں؟ دیکھو حضور نے سب کو روانہ کر دیا. حضور کی ایک علامت تھی ایک یہ بھی کہ جب رخصتی کا وقت ہوتا تھا تو خادم کیا کرتا تھا, آپ کی نالین شریف کو اس طرف کے رخ میں کر دیتا تھا. تو صحابہ سمجھ جاتے تھے اب ہمارے جانے کا وقت ہے, حضور کے اندر جانے کا وقت ہے. تو خاموشی سب چلے جاتے تھے, کیونکہ حضور کا یہ اخلاق تھا, کسی کو منع نہیں کرتے جاؤ جاؤ جاؤ. یہ اخلاق تھا, آپ کی شفقت تھی اپنے آسان پر. سب چلے گئے گھر. حضرت ابو بکر صدیق, سبحان اللہ, ایسی محبت ہمیں عطا کرے, ایسی محبت کی بھیک ہم مانگتے اس محفل میں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کیسی محبت کہ دنیا میں بھی حضور نے اپنے ساتھ رکھا اور مرنے کے بعد بھی اپنے بغل میں سلایا. اور ابو بکر صدیق کی دیانت داری, ایمانداری کو دیکھو. کہا میرے جنازے کو حضور کے حجرے کے پاس لے جانا اور دروازہ بند ہو اور اجازت لینا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام, آپ کا خادم ابو بکر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. کہا جب آپ کی تربت سے آواز آ جائے میرے ابو بکر کو لے آؤ, تب میرے جنازے کو حضور کے بغل میں دفن کرنا. اگر آواز نہ آئے تو آپ مسلمانوں کے قبرستان میں لے کے چلے جانا. یہ محبت دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کی. جب جنازہ رکھا گیا آدمی نے آواز لگائی, حضور آپ کا غلام کا جنازہ ہے, کیا آپ کی اجازت ہے اس کو اندر لے؟ آواز آتی ہے میرے ابو بکر کو میرے پاس لے آؤ. دوستو ایسی محبت کی بھیک مانگو, اللہ عطا فرمائے, خاتون جنت کے صدقے میں عطا فرمائے. میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر چلے گئے. دیوانے کیسے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر گئے. گھر جانے کے بعد سوئے, اطمینان نہیں مل رہا ہے. رات کی تنہائی میں اٹھے, لوگ سمجھے کہ ابو بکر چلے مسجد کی طرف تہجد پڑھنے, عبادت کرنے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے اٹھے اور حضور کا جو دروازہ تھا, بند دروازہ تھا, وہ دروازے کے باہر زانو ادب اپنے دونوں گھٹنے کو زمین پر ٹیکا. اور ٹیکنے کے بعد جس طرح ایک جانور کی تشبیہ دینا مناسب نہیں ہے مجھے, کتا نہیں, وفادار جانور جو ہوتا ہے اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھتا ہے, اس انداز میں بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد کبھی اپنے اس چہرے کو حضور کی زمین پر ٹچ کرتے ایسے ایسے, اور کبھی اس چہرے کو ایسے گھماتے, مٹی پر گھماتے. لوگوں نے کہا ابو بکر اتنی رات کو تم یہ کر کیا رہے ہو؟ کہا اپنے مالک کی وفاداری ادا کر. کہا تمہاری طرح میں بھی چلا گیا تھا سونے کے لیے, میں بھی سونے چلا گیا, لیکن جب میں بستر پر گیا دل و دماغ یہی چل رہا تھا کہ ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کی موجودگی میں جو اپنے گھر سونے چلا آیا, میری محبت کو یہ قرار نہ ہوا. میں اٹھ کھڑا ہوا حضور کے دہلیز پر جا کر کے, جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے دروازے پر چہرے پر مٹی لگاتا ہے, میں حضور کی چوکھٹ پر بیٹھ کے مٹی لگانے. میرے دوستو یہ وفادار صحابہ ہیں, یہ حضور کے سچے وفادار ہیں. اللہ ان کی بھیک ہمیں عطا فرمائے, ان کے جیسا ہمیں بنا دے. وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں بھی دعا ہے کہ آج ان کا ہم نے ذکر کیا ہے,
آج انشاءاللہ ذی الحجہ کا پہلا چاند بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، اہل بیت کی برکت سے، حضور رئیس ملت کے قدموں کی برکت سے میرے اس عمرے کے سفر کو آسان فرمائے. اس کی برکت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور آپ بڑے نصیب والے ہو، کبھی دنیا کے بہکاوے میں مت آنا. بابا بہت آئیں گے، دنیا میں چلے جائیں گے، لیکن جو اللہ کے رسول کا گھرانہ آپ کو ملا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر تم حضور کی آل کی محبت کے ساتھ کل میدان محشر تک پہنچ گئے تو نام اعمال تمہیں سیدھے ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ نبی کا گھرانہ کتاب السیر فتاوی رضویہ میں آل نبی کی وہ شان ہے. اگر مرنے والا مومن جتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے جنازے سے کسی آل رسول کا گزر ہو جائے یا کسی آل رسول کی پرچھائی اس کے جنازے پر پڑ جائے، اللہ بغیر حساب کتاب اس کی مغفرت فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا. کسی نے پوچھا امام احمد رضا ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے کہ جس کی پرچھائی پڑی ہے تجھے وہ معمولی دکھتا ہے، احمد رضا جب دیکھتا ہے یہ اس کی پرچھائی نہیں، انہیں مصطفیٰ کی پرچھائی. اعلیٰ حضرت لکھتے اگر کوئی شخص آل رسول سے ملنے نکلا ہو، راستے میں اس کا انتقال ہو جائے یا ملاقات کرنے کے بعد کبھی بھی اس کا انتقال ہو جائے ایمان پر، لکھتے اللہ بغیر حساب کتاب اس کی مغفرت فرما دے گا. اور پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدا. اگر جو شخص آل رسول کی محبت میں مر گیا وہ شہادت کی موت پا گیا، شہادت کی موت پا گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے اپنے بچوں کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت پیدا کرو، میری اہل بیت کے بارے میں انہیں بتاؤ. آج جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اور جو بیچارے غیر مسلم بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان، تو آپ کی ذمہ داری کیا؟ لڑائی ہمیں کسی سے نہیں لڑنا ہے. ان سے کہو بھائی آج بھی میرے پیغمبر کے پروج، میرے پیغمبر کے ان کا کیا جنریشن، ان کی اولادیں آج بھی زندہ ہے. چلو تمہیں اسلام پر اعتراض ہے نا، میں پیغمبر کی ایک اولاد سے کھمبات پہ تمہیں ملاتا ہوں، ایک بار ان سے مل لو. میں یہ نہیں کہتا تم کیا کرو، ایک بار خالی مل لو. ہمارے جو پیغمبر کے خاندان والے ہیں وہ عرضی لگا کر کے راز فاش نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایسے ہیں نگاہوں سے علاج کر کے تمہیں شفا یاب کر کے اپنے گھر سے اور اس کی نہ قیمت لیتے ہیں اور نہ اپنا سستا کراتے ہیں، بلکہ کہتے سنو میرا بھی مالک وہ ہے جس کی طاقت سے آج تجھ کو میں نے اللہ نے شفا عطا فرمائی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.